جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ انہیں تو میں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ اللہ تو رہتا ہی وہاں ہے جہاں تمہاری دعائیں رہتی ہیں، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر اللہ سے کچھ مانگا ہو اور اس نے سنا نہ ہو؟ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ کبھی کبھار وہ نہیں ملتا جو دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے، لیکن وہ ضرور مل جاتا ہے جو مانگی ہوئی دعاؤں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر درد اور آزمائش سزا ہوتی تو اللہ کبھی بھی اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے نہ گزارتا۔ یک طرفہ محبت دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کی محبت ہے۔ یا اللہ مجھے میری پسند سے نواز دے، یا اللہ مجھے اپنی رضا میں مطمئن کر دے۔ صبر معجزوں سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ سجدوں میں بیٹھے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے، اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ معجزے قریب ہیں اب اللہ کے، اپنے اس دل سے کہو اب نہ گھبرائے نصیب سے۔ ذرا سوچو، اس صبر کے بدلے کن کا معجزہ ہوا تو تمہاری ان دعاؤں کا صلہ خود اللہ ہوا تو دعاؤں میں سکون ملنے لگے تو سمجھ جاؤ دعائیں قبول ہو گئیں، کیونکہ ان دعاؤں میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے، اور معجزے اللہ کے راضی ہو جانے سے ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ دیر تو بس تمہاری دعاؤں کا امتحان ہوتی ہے، پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں اور کہانیاں ایک کن سے پلٹ جاتی ہیں۔ تمہارے اللہ سے کیے گئے کن کے ہر گمان کو حقیقت بنا سکتی ہیں۔ تمہاری تہجد کی دعائیں تمہیں حیران کر سکتی ہیں۔ یاد رکھو، اللہ دینے میں کمی نہیں کرتا، تم گننے میں غلطی کر دیتے ہو۔ دل ان دعاؤں سے کبھی نہیں تھکتا جو اللہ کو پسند ہوتی ہیں۔ انسان کا دل دکھانے والا اللہ کی محبت کبھی محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ خیر تمہاری من پسند چیز کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ تہجد کی دعائیں تو زبان پہ آنے سے پہلے کن کے مرحلوں میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی محبت انسان کو مکمل کر دیتی ہے۔ اللہ کو پا کر کوئی بھی چاہ ادھوری نہیں رہتی۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر تب تک اللہ کو مناتی رہتی ہیں جب تک اللہ انہیں تمہارے نصیب کا حصہ نہیں بنا دیتا۔ اور پھر اللہ کے مل جانے کے معجزے ہوتے ہیں، ایسے معجزے جو نصیب موڑ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو کہانی پلٹ دیتے ہیں، ایسے معجزے جو دل بدل دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری رکاوٹیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ ہر آزمائش کے بدلے، ہر دعا کے بدلے، ہر صبر کے بدلے، اور پھر آخر میں اللہ، صرف اللہ چاہیے ہوتا ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے بھی اس صبر کا بہت بڑا اجر اور مرتبہ ہوگا۔ موو آن کرنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ انہی پہ رحم کرتا ہے جو خود پہ رحم کرتے ہیں۔ آن قریب اللہ تمہیں بہت بہترین صلہ دے گا جو کبھی بھی تمہارے لیے آنسوؤں کا باعث نہیں بنے گا۔
بے شمار عبادتوں کے بعد بھی جو دور ہو جائے اس کے نہ ملنے میں اللہ کی کوئی تو مصلحت ہوگی کہ کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں نواز دیتا ہے اور کہیں تمہاری چاہ سے تمہیں بچا لیتا ہے۔ جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، یاد رکھو اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا۔ جب تم اللہ سے مدد مانگتے ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے، تب اللہ ان کی حقیقت تم پر کھول دیتا ہے۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس ان کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ لازم تو نہیں عشق کا سجدہ صرف تہجد کا ہی سجدہ ہو، اللہ کے ہاں ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعاؤں کا مقام تہجد کی دعاؤں سے بھی بڑا ہے۔ دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں، خالق سے رابطہ نہیں توڑتے۔ سوچو روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا، یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے منایا کرتا تھا، میں دیتا تھا تو شکر کرتا تھا اور جب نہیں دیتا تھا تب بھی میری رضا میں راضی رہتا تھا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی ہو گیا۔ معجزوں کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نصیب اس کے کن سے نہیں لڑ سکتے۔ جہاں وسوسے ختم ہوتے ہیں وہاں سے یقین کے معجزے شروع ہوتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں پر اللہ اپنے کن کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ جلد ہی تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دے گا جن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ ان تک تمہاری دعاؤں کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ تو پھر نصیب کے پنے پلٹنے سے خوف زدہ مت ہو، انہیں لکھنے والا کائنات کا سب سے بہترین مصنف ہے۔ تم روز ان ستاروں کو تجسس سے دیکھ کر ان کی بناوٹ پر حیران ہوتے ہو، تو پھر تم اس کے رحم سے کیوں مایوس ہو جاتے ہو جس نے انہیں تخلیق کیا ہے؟ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بس کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیتا ہے تاکہ بہتر وقت آنے پر وہ تمہیں ان دعاؤں کا صلہ دے سکے۔ تو پھر یہ جان رکھو کہ فاصلہ 7 آسمانوں کا ہو یا 70 کا، تمہاری فریاد کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی بھلے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ تم ڈوب رہے ہو، مگر توکل رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ تم تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کچھ چیزیں تمہاری رضا کے مطابق کیوں نہیں ہوئی، مگر اتنا یقین رکھو کہ اللہ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا۔ اللہ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری آنکھ میں چھپے ہوئے ان آنسوؤں سے بے خبر ہو؟ جب تمہارے ہونٹوں میں اتنی سی بھی طاقت باقی نہیں رہتی کہ تم اپنی فریاد کو اپنی زبان سے بیان کر سکو، وہ تب بھی تمہارے دل کی پکار کو سن لیتا ہے۔ تو ادب سے ہاتھ اٹھائے اس کے روبرو کھڑا رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تو کچھ مانگے اور وہ تجھے نہ دے؟ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ تم ان کھوکھلے لوگوں کے عارضی وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہو، پھر اللہ کے سچے اور دائمی وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟